جیسے کوئی مشکل آتی ہے، بہت زیادہ کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس میں وہ کیا کہتی ہیں کہ ایک دم سے، جیسے ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں اتنی مشکل آ رہی ہے، تو پھر دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ایسے لگتا ہے کہ مشکل ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو ان کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اس وجہ سے میں جو دعائیں کر رہی ہوں اپنی مشکل میں وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے دنیا جو ہے نا وہ ٹیسٹ کے لیے ہے۔ آئی نو یہ ایک سٹیج آتا ہے کہ جو پہلے آپ فار ایگزامپل نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوری تھی، اور ایک دم سے قریب آتے ہیں نا تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فوراً ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ اب ہم اللہ کے پاس آئے ہیں نا، تو کسی وجہ سے، مطلب دعا مانگنے کی وجہ سے، وہ جو ہماری ایک مشکل تھی اس کو دور کرنے کی وجہ سے آئے ہیں۔ بری بات یہ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے اب آئے ہو تو میں نے نہیں سنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے سنتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ بس ذہن میں رکھیے کہ اپنے آپ کو آپ دیکھیں کہ جو مشکل آتی ہے نا، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی ریلیشن شپ میں پرابلم ہو رہا ہے تو وہ سیڈ ہو جاتی ہے، یا سم ٹائم آپ اپنا دیکھ لیں، ہر ایک کی زندگی میں تو بہت سی، کسی کو بیماری کی مشکل، تو کسی کی اولاد کی مشکل، تو کسی کو کسی بھی طرح کی مشکل میں آپ سوچیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو ٹیسٹ کے لیے بنایا ہے۔ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پرومس نہیں کیا کہ دنیا میں تمہیں جنت مل جائے گی اور آخرت میں بھی جنت مل جائے گی، رائٹ؟ دنیا میں اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ٹیسٹ ہے دنیا میں۔ اب وہ کتنی دیر کا ہے وہ ہم دعاؤں سے انشاءاللہ ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ دعا تقدیر سے لڑ جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جب بھی کوئی زندگی میں مشکل آتی ہے، stay there and think about this، افلا یتدبرون، کہ تم کیوں تدبر نہیں کرتے ہو، رائٹ؟ تو اب یہ بات سوچ کے نا کہ اچھا میرے پہ مشکل کیوں آئی ہے، اپنا مقام سمجھے سب سے پہلے، ہاؤ امپورٹنٹ یو آر ان دس ورلڈ، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ایک انسان، ایک اکائی، ایک عائشہ، ایک اسما، ایک سیما، ایک عالیہ، اینی ون پرسن اس اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کئی دفعہ وہ جب انسان کو اپنی پہچان ہو جاتی ہے تو وہ ایک بندہ پوری قوم بن جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا مقصد کیا تھا، کیونکہ دنیاوی چیزیں جب ہم سے ہٹتی ہیں نا، مال لے لیں، رشتے لے لیں یا کوئی بھی، تو ہم اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جو ہم نے سوچا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیز ہمارے سامنے رزلٹ نہیں آتا، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ رزلٹ تو خراب ہو گیا، تو پھر اس کے بعد ہمیں بس یہ چاہیے اور اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا، اتنی امپورٹنٹ، آپ سوچیے آپ کے پاس کتنی نعمتیں، آنکھ، زبان، ہونٹ، آپ کا دل، آپ پوری جسم اپنا دیکھیں، اپنے ایک ایک اعضاء کو، ایک ایک اس کو دیکھیں کہ اتنا امپورٹنٹ بندہ کہ تمہیں زبان دی کہ اس سے تم نے بات کر کے لوگوں کو اللہ کی پہچان دینی ہے نا۔ اگر لوگوں تک نہیں رسائی جاتی، اپنی اولاد کو اس کم از کم آپ نے بتانا ہے، آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں، آپ نے ایک بندے کو بھی اللہ کی راہ پہ لے کے چلے گئے، تو آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ کا مقام کیا ہوگا۔ تو ہم اگر ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں نا، اگر مشکل آئی ہے اس کا حل دیکھیں گے نا کہ اس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا، اگر آپ سیڈ ہو جائیں گے تو پتہ ہے کیا پرابلم ہوگا کہ آپ میں انرجی ختم ہو جائے گی۔ شیطان اس وقت انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے جب وہ ایموشنلی ویک ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ دل میں وسواس ڈالنے کے لیے وہ اس وقت کا انتظار کرتا ہے کہ وہ اس حالت میں بندے کو لے آئے۔ یو شوڈ بی اسٹرانگ انف کہ ٹو فائٹ، کہ نہیں مجھے ایسی سچویشن میں انشاءاللہ آئی ول بی فائن، میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر لوں گی۔ نئی جاب فار ایگزامپل چلی گئی تو اور جگہ پہ جاب ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی اور اللہ سے دعا کروں گی مدد مل جائے گی۔ ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس کو ٹھیک کر سکوں اپنی کسی بھی چیز کی وجہ سے، کہ اگر میری کسی عادت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے ریلیشن شپ، میں اس کو ٹھیک کروں گی، اور اگر یہ بندہ میرے نصیب میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، میں صرف دعا کر سکتی ہوں۔ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں۔ میں تمام بچیوں کو، دیکھیں یہ زندگی میں یہ حالات تو بڑوں کو بھی آتے ہیں، ہر ایج میں آتے ہیں، لیکن میں زیادہ تر میرے پاس میسیج ہے ان بچیوں کے آتے ہیں جو ابھی نئی نئی شادی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ہسبینڈ سے پریشان ہے، تو کبھی مالی حالات سے پریشان ہے، تو کبھی اولاد کی وجہ سے پریشانی، تو کبھی ہے اولاد تو پریشانی، نہیں اولاد ہے تو بھی پریشانی۔ تو یہ چیزیں ہر ایک کی زندگی میں ہے۔ واللہ اگر آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے نا، فار ایگزامپل میں کہ ہائے عائشہ تو بہت اچھی ہیں، ان کے پاس تو سارا کچھ ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر نعمتیں دی ہوتی ہیں نا، تو دوسری طرف سے کچھ نہ کچھ روکا ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہر انسان کی زندگی میں ہے۔ دیکھنے میں جو چیز لگتی ہے وہ ہے نہیں ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ توکل آپ میں دے دے، کہ اللہ جب آپ کو یاد رہے گا، جب آپ کو اللہ رب ہے آ جائے گا. کتنا پیارا بات ہوتی ہے نا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رب کا لفظ آتا ہے کہ اللہ، جیسے ہم اب کہتے ہیں نا امی آپ تو میری امی ہے، آپ نہیں جانتی کہ میرے کیا حالات ہیں. آپ سوچیں اگر ماں ایسی ہو یا باپ ایسا ہو کہ فار ایگزامپل بے شمار اس کا پورا ملک ہی اس کے لندن میں بڑے بڑے گھر بنائے ہیں اور میں مریم نواز نہ بنوں تو پھر کیا بنوں، مذاق کر رہی ہوں. مطلب اگر میرے باپ کے پاس اتنا اللہ کا دیا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور وہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے پاس تو سارا کچھ ہے نا، تو اس کو کیا میرا نہیں پتا ہوگا؟ میں اس کا بندہ، میں اس کا غلام، میں اس کی محبت کرنے والی، میں اس سے دعائیں کرنے والی، تو کیوں نہیں دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ لیکن آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ کون سی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں اور کون سی نعمت آپ سے ابھی روکی ہوئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. اس وجہ کو جان لیں بس، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے. تو یہ پیغام بہت ضروری تھا. آئی ہوپ انشاءاللہ جتنے بھی لوگوں کے دل میں اس وقت اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا تھا، ان کو سکون اس بات سے مل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، بس بہادری کے ساتھ اس کو نپٹانا پڑتا ہے. تو سیکنڈ چیز تھی، ہاں میں لاسٹ ویک میں اپنی ایک دوست ہیں سمینا قریشی، ان کے گھر پہ تھی، ہم کوئی دعا تھی، تو آپس میں ہم لوگ بات کر رہے تھے، تو مجھے لگا کہ یہ حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے جیسے نماز یاد کی ہوتی ہے نا بچپن سے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اتنا دین کے قریب نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس یہی نماز میں پڑھنے والی چیزیں ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ سجدے میں جا کے تم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہو، تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو اب تم کیا نیا دین لے کے آئی ہو. اچھا رکوع میں یہ پڑھ سکتے ہو، نہیں نہیں یہ تو نہیں ہے. اچھا یہ تو یہی بات ہوتی ہے کہ لوگ ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں کہ اب یہ کوئی نئی بات بتانے والے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام میں، اپنے سجدے میں، اپنے رکوع میں، اور بہت بے شمار دعائیں ملتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیونکہ ایک ہی طرح سے نماز سیکھی ہوتی ہے تو ہم اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں. اس سے مجھے یاد آیا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جیسے ہم نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھتے ہیں، تو اس کی جگہ پہ رسول اللہ ایک اور دعا بھی پڑھا کرتے تھے. تو میں نے کہا آج میں آپ کے ساتھ نا آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی دعائیں جو سجدے کی ہیں، جو رکوع کی ہیں، جو استفتاح کی ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تاکہ آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں اپنی یاد کرتے رہیں اور نماز کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری کی 744، یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اور مسلم میں ہے 598 انٹرنیشنل نمبر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. اچھا میں نے آپ کے ساتھ اکثر، کیونکہ زیادہ تر حدیث ان سے مروی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کی بات ہوتی ہے نا، میں تھوڑا سا ان کا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ قبیلہ دوس، یمن میں قبیلہ دوس تھے، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے. اور ان کا جب یہ اسلام لے کے آئے تھے، آپ سوچیں ذرا کہ یہ اسلام لائے تھے 7 ہجری میں. مدینہ میں جب رسول اللہ آئے تھے تو پہلی ہجری وہاں سے شروع ہوتی ہے نا، مکہ کا پورا دور نکال دیں، مدینہ کے میں 7 ہجری میں آفٹر آئی تھنک جنگ خیبر کے بعد فوراً یہ اسلام لائے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ ہمیشہ صحابہ صفہ میں تھے، ہمیشہ 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 رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے. سب سے زیادہ حدیث ان سے ہیں، انہوں نے بہت بہت زیادہ، جیسے کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب بھی تھے. ایک صحابی کا قول تھا کہ یہ ایک دن میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. تو ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا نام اسلام سے پہلے جو تھا ان کا نام عبد الشمس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اسلام لائے تو اس کے بعد ان کا نام عبداللہ رکھا، اور ان کی کنیت جو تھی نا وہ ابو ہریرہ تھی، کیونکہ کہتے ہیں ایک دن یہ جا رہے تھے، ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ تھا، انہوں نے وہ پیار سے پکڑ کے نا اپنے آستین میں رکھ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ان کو ابو ہریرہ، ہریرہ بلی کو کہتے ہیں نا، بلی کا بچہ تھا ان کے پاس، ابو مطلب بلی کے باپ جیسے کہتے ہیں. تو ان کو اتنا پیارا لگا کہ انہوں نے اپنا نام ہی ہریرہ، ابو ہریرہ رکھ لیا تھا، تو اسی سے ان کو سارے پہچانتے ہیں. تو اسی طرح سے ان کے بارے میں اور بھی، اچھا یہ ان کی وفات جو تھی نا یہ ہوئی تھی 59 ہجری میں، اور یہ 78 ایئرس کے تھے. اچھا جی، ابو ہریرہ، اب آپ کو یاد رہے گا نا جب ہم کبھی بھی حدیث پڑھتے ہیں تو ان کا نام آئے گا تو آپ ایک ریلیشن بلٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ 7 ہجری میں اسلام لائے تھے. آپ سوچیں کہ 7 ہجری میں 11 ہجری میں رسول اللہ نے وصال کیا تھا، 7 8 9 10 سے 4 سال میں آپ سوچیں علم کا خزانہ انہوں نے جمع کر لیا تھا.
ہم 3-4 سال پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں آیا. تو اس سے بھی ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ مطلب ایک سال کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کچھ ہی سالوں میں انسان اتنا مطلب ہو جائے کہ اس کو ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ تھی اور وہ کیسے بیان کرتے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے تھے. تو انہوں نے ان سے دیکھا، پوچھا، بعد میں نماز کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ اکبر جب کہتے ہیں نا کہ تکبیر اور قرات جیسے الحمد سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے درمیان میں جو خاموش ہوتے ہیں تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں، ایک تو میں نے وہ کہا نا کہ ہم سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں، وہ بھی ہے، اور یہاں پہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایائی، اے اللہ میری باعد بینی، دور کر دے درمیان میرے، من خطایائی میری گناہوں کو، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور کر دیا. یہ اتنی پیاری دعا ہے، جب آپ گوگل میں ڈالیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو جب ملے گی تو آپ اس کا ترجمہ ضرور دیکھیے گا اور اس پہ بھی سوچیے گا کہ اتنے پیارے لفظ ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جیسے تو نے مشرق کو مغرب سے، وہ کبھی آپس میں نہیں ملتے، تو میں کبھی بھی اپنے گناہ جو ہے نا وہ میرے زندگی میں میرے نفس کے ساتھ نہ ملیں، بس اتنی دوری کر دے. اللہم نقنی من خطایائی، اے اللہ میرے گناہوں کو پاک صاف مجھ سے کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کہ جیسے سفید کپڑا ہوتا ہے نا جب ہم اس کو دھوتے ہیں اچھے سے تو اس کوئی داغ لگ جاتا ہے تو وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. تو وہ ایگزامپل آپ دیکھیں کہ جیسے سفید کپڑے کو پیل کچیل سے تو پاک کر دیتا ہے. اللہم اغسلنی من خطایائی، اے اللہ میری گناہوں کو ایسے دھو ڈال، بالثلج والماء والبرد، برف سے، پانی سے اور اولوں سے. اللہ اکبر، بڑی پیاری دعا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب پڑھتے تھے تکبیر اور قرات کے درمیان میں یہ پڑھا کرتے تھے. تو آپ بھی یاد کر لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا کرے گا. جب ہم یاد کرنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمارے دماغ کے سیلز بھی تیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یادداشت ویسے نہیں رہی ہے، اب بھولنا شروع ہو گئے ہیں. تو ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ کوشش کیا کیجئے کہ یہ چھوٹی چھوٹی آیات کو یاد کرنے کی، اس سے آپ کا دماغ بھی تیز رہے گا. ساتھ ساتھ ہم دنیا لالچ میں آ جاتے ہیں نا کہ اچھا یہ فائدہ تو اس کے ساتھ یہ بھی فائدہ مل جائے. تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. سورۃ ہود آیت نمبر 45. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیاری آیات ہے آنیسٹلی. ہمیشہ کی طرح، کیونکہ آج کی آیت میں ہم ایک خاندانی یونٹ کو دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کتنی تسلیاں دی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کی اگزامپل دے کے. کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے قریب آتے ہیں نا، جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پکڑ پکڑ کے سب کو اس طرح سے. سب سے زیادہ غم جو لگتا ہے نا انسان کو، کسی بھی ماں اور باپ کو، وہ اپنی اولاد کا لگتا ہے کہ کسی طرح سے یہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے میں ان کو بتا دوں. کیونکہ پتہ تو ہوتا ہے نا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو میں اپنے بچوں کو اس آگ سے کیسے بچا دوں. تو وہ تڑپ جو ہوتی ہے ہر ماں میں اور باپ میں نا، اس کا آنسر انشاءاللہ آج ہمیں ملے گا. ہم پڑھے تھے سورۃ ہود میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم نہیں مان رہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی پر جب عذاب کا وقت آ رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، جو ایمان والے ہیں وہ کشتی میں سوار ہو جائے، نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والے. لیکن جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوں گے، وہ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ سوار نہیں ہوں گے، اور تمام جانوروں میں سے ہر ایک کا جوڑا جوڑا نر اور مادہ کو بھی کشتی میں سوار کر لو. اور پھر کشتی جا کے جودی پہاڑ کے اوپر رکی، اور پھر وہاں سے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ یہ سوچئے کہ کشتی جب جودی پہاڑ پہ رکتی ہے تو نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اب تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے نا، کیونکہ کشتی رک گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ پانی کو، زمین کو تو نگل جا، آسمان تو تھم جا. تو اب سارا معاملہ ایسا ہوا کہ اب ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی بندہ بشر نہیں ہے، and they are the only one over there. اور اب انہوں نے اپنی زندگی شروع کرنی ہے. لیکن جیسے ہی تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا سکون ہوا، ماں باپ کی فیلنگ آپ یہاں پہ سوچئے کہ جیسے ہی کشتی وہاں پہ رکتی ہے تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا. پہلی چیز کہ وہ نادا، آیت نمبر 45 سورۃ ہود، بنادا اور پکارا نوح نے. نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا کی. نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے، فقالا اور کہا ربی
اے میرے رب ان نبنی کہ بے شک میرا بیٹا من اہلی میرے ہی گھر والوں میں سے تھا۔ اب سوچئے ایک باپ کا کیا حال تھا جس وقت وہ اپنی آنکھ کے سامنے اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ آج کوئی بچنے والا نہیں، لیکن بچہ نہیں مان رہا، اب بچہ آنکھ کے سامنے ڈوب گیا۔ اب وہ باپ کو تکلیف تو تھی نا۔ اب یہ سارے سوالوں کے جواب آگے آپ کو ملیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور نوح علیہ السلام دعا جب کر رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا تو وعدہ پکا ہے، سچا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی میں اپنے گھر والوں کو سوار کر لو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اجازت دی تھی تو سارے گھر والوں کے لیے دی نا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بہتر حاکموں میں سے حاکم ہے، تیرے فیصلے سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا بچہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، وہ کیوں ایسے ہوا، وہ کیوں اس طرح سے ڈوب گیا؟ اب اللہ کے جواب دیکھیں، قَالَ کہا کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا نوح اے نوح انہو لیس من اہلک کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اپنے سگے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ تو میرا بیٹا تھا۔ یہی سوال ہوگا نا نوح علیہ السلام کے پاس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انہو عمل غیر صالح، کہ اس کا عمل غیر صالح تھا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ کوئی بھی کوشچن آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ بھی نہیں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، یا تیری نافرمانی کی تھی، یا تیرے ساتھ اس کا رویہ ایسا تھا، یا مجھے وہ پسند نہیں تھا، وہ ایسا تھا۔ نہیں، عمل غیر صالح تھا۔ ایسا نہیں کہا کہ دین نہیں تھا اس کے پاس۔ میں اس کی ڈیفرنٹ تفاسیر ہیں، لیکن آپ لفظوں پہ اس وقت غور کریں۔ اللہ اکبر کہ عمل، اسی لیے دیکھیں بار بار میں جب آپ سے بات کرتی ہوں میں کہتی ہوں دعا کیا کریں کہ ہم پڑھ بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں، ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں، یا اللہ ہمارے عمل صالح کر دے، کیونکہ یہاں پہ صرف ایک وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس کا عمل غیر صالح تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو یاد ہے نا جب انہوں نے کہا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، جو کچھ مانگنا ہے اس دنیا میں مجھ سے مانگ لے، میں جو کچھ ملوں عمل کرو، جو کچھ مانگنا ہے اس دنیا میں مانگ لو، آخرت میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اے میری پھپھی صفیہ، ملو عمل کرو، جو کچھ مانگنا ہے اس دنیا میں مانگ لو، میں تمہیں دے دوں گا، لیکن آخرت میں میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ ہم پتہ کیا، ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نسبتیں جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شفاعت، یہ اتنا بڑا پیغام ہے شفاعت کے بارے میں۔ انشاءاللہ آج اس کے بارے میں کوشش کروں گی، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ بہت ڈیٹیل یہ ٹاپک ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ تھوڑے سے لفظوں میں آپ کو یہ سمجھا سکوں۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَسْأَلْنِي، تو نہ سوال کر مجھ سے مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے۔ اب ہم اپنی دعائیں دیکھیں، ہم کیا کیا دعائیں مانگتے ہیں، کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے ایسی بات نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ اب دیکھیے نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا آگے سے کہ میں تو یا پاک پروردگار، ہم کیا کہتے ہیں یا اللہ میری تو، ابھی وہی بات میں کہہ رہی تھی نا کہ ابھی قرآن کھلتا ہے زندگی میں، یا پھر کوئی غم آتا ہے تو نمازوں میں سجدوں میں چلے جاتے ہیں، تو ابھی کچھ دن گزرے ہوتے ہیں تو شکایت بھی لگانا شروع ہو جاتے ہیں کہ میری تو دعائیں نہیں قبول ہو رہی، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے، میری تو کوئی بات ہی نہیں سنی جا رہی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں 950 سال تیری خدمت کرتا رہا، تیری ہر بات لوگوں کو بتا، پوری زندگی ان کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں تھی نا، کوئی شکایت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں تیرے پاس غائب کا علم نہیں ہے، تجھے نہیں پتا، اور مت ایسی چیز مجھ سے سوال کر جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعیذک، میں نصیحت کرتا ہوں تجھے، ان تکونا من الجاہلین، کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ قال، کہا نوح علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک، اے میرے رب میں پناہ لیتا ہوں تجھ سے، ان اسألک، کہ میں سوال کروں تجھ سے، ما لیس لی بہ علم، کہ جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر نہ تو نے بخشا مجھے، ترحمنی، اور نہ مجھ پہ رحم کیا، اکم من الخاسرین، تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیے یہی طریقہ آپ کو لگے گا آدم علیہ السلام کی دعا کا، کہ جب انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا،
کہ یا اللہ میں ظالم، میرے سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یونس علیہ السلام کی دعا یاد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تیری ذات جو ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک، اتنی پاک ذات ہے، یا اللہ میں ظالم ہوں۔ اس ہر نبی کا یہ طریقہ آپ کو ملے گا کہ مشکلیں کس طرح کی ان کے اوپر آئی تھی۔ ہمیں لگتا ہے کہ 2 دن اگر دین میں آ جائیں گے تو اس کے بعد ہماری کیا مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں نبیوں سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو پیار کرتے ہوں گے، اور ان پہ آزمائشیں دیکھیں کتنی بڑی تھی۔ نوح علیہ السلام کی اپنی اولاد، اب یہاں پہ ہمیں سبق کیا لینا ہے؟ اب دیکھیں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی شفاعت نہیں کر سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ تم، اور یہی بات کی وجہ سے قیامت کے دن جب لوگ سب ان کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب کے پاس جائیں گے نا، اور جا کے کہیں گے کہ آپ شفاعت کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا قیامت کا دن شروع کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجازت لیں، تو ہر کوئی کیا کہے گا کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ اور نوح علیہ السلام یہی والی بات کہیں گے کہ میں نے وہ ایک دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ایک دعا کی بات ہے کہ میں نے وہ غلطی سے کر دی تھی، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جا سکتا ہوں، میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ اب وہاں پر بھی آپ دیکھیے شفاعت کے بارے میں، اب یہ بھی آپ نے غور سے سننا ہے، کیونکہ اکثر نا، کیونکہ یو آر اے اسٹوڈنٹ آف نالج، آپ سے لوگ یہ کویسچن کرتے ہیں جب شفاعت کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم بس حدیث سنا دیتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے کہ جی انشاءاللہ جو سارے کے سارے مسلمان ہیں نا، ہم بس کلمہ کیونکہ پڑھ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کر دینی ہے۔ آپ غور کیجئے اس حدیث پہ، اسے حدیث شفاعت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے بتایا نا کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، سب کے پاس جائیں گے، اور پھر رسول اللہ کے پاس آئیں گے جب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے، میں میدان حشر سے چلا جاؤں گا اور عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اس وقت اللہ اپنی حمد و ثنا کے کلمات میرے دل میں ڈال دیں گے جو اس سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں بتائے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر ارشاد ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کریں، آپ کی سفارش سنی جائے گی، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا، اور میرے لیے غور کریں، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، آلریڈی سلیکٹڈ ہے، آلریڈی حد مقرر کر دی جائے گی، میں اتنے آدمیوں کو جہنم کی آگ سے جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر! آپ یہ سوچیں کہ کیا ہمیں ایک ماچس کی وہ جو چھوٹا سا وہ لگتا ہے نا، ادھر لگ جاتا ہے، پورا دن درد ہوتی ہے، ادھر درد لگتا ہے تو پورا جسم اس سے آپ سوچیں کہ انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے، کہاں وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے نا، غیر کو کافروں کو تو نہیں نکال رہے، مسلمان کو نکالیں گے جو آلریڈی دوزخ میں ہوں گے۔ اللہ اکبر! اور رسول اللہ فرمایا میں اتنے آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا جو حد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوگی۔ اسی طرح 3 یا 4 بار ہوگا۔ راوی کہتے ہیں جو بیان کر رہے ہیں کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ 3 دفعہ واپس آ کے پھر سے سجدے میں جاؤں گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ حد مقرر کریں گے، یا 4 دفعہ کہا تھا، وٹ ایور، 3 یا 4 دفعہ رسول اللہ فرمائیں گے کہ یا اللہ اب تو جہنم میں کوئی موحد باقی، مطلب جو توحید پر ہے نا وہ باقی نہیں رہا سوائے ان لوگوں کے جنہیں قرآن نے روک رکھا۔ اللہ اکبر! سوچیں ذرا، سوائے ان لوگوں کے، اب قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں سے ان لوگوں کو جن کے دل میں ایمان تھا اور جن کو رسول اللہ شفاعت کریں گے اور انشاءاللہ ان کو دوزخ سے نکالیں گے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لوگ جو ہوں گے، رسول اللہ نے فرمایا جن کو قرآن نے روکا ہوگا، جنہیں قرآن کے حکم کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا عذاب لکھا ہوگا جن کے نصیب میں۔ اب دیکھیے ہم حوض کوثر کے ہم پڑھتے ہیں نا، انا اعطیناک الکوثر، اب دیکھیے اس میں ہم کتنی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینا نصیب کرنا۔
ذرا وہ حدیث دیکھیں کہ رسول اللہ نے کیا بتایا تھا کہ لوگ حوض کوثر پہ آئیں گے، رسول اللہ خوش ہوں گے، اپنے لوگوں کو دیکھیں گے، اور وہ کیسے پہچانیں گے؟ صحابہ نے پوچھا کہ اتنے لوگ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اپنے نور سے، جو ان کے چہرے پہ، ان کے ہاتھوں پاؤں پہ جو وضو کرتے ہیں نا ہم لوگ، تو وضو جہاں تک ہمارا وضو کا پانی جاتا ہے وہاں تک ہمارے اعضاء جو ہے نا وہ قیامت کے دن نور کی طرح روشن ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ان نشانات سے پہچانوں گا۔ لیکن جب لوگ آ رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ فرشتے، اب دیکھیں یہاں پہ غور کیجیے کہ رسول اللہ کو نہیں پتا، وہ بڑے خوشی سے اپنے امتی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں رسول اللہ کی طرف، ان کو پانی پلا رہے ہیں، اور جس نے حوض کوثر سے پانی پیا اس کو قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا نا، پیاس نہیں لگے گی۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے لوگ آ رہے ہوں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے کہ دور ہٹو، دور ہٹو۔ کہتے ہیں میں کہوں گا کہ ان کو کیوں دور ہٹا رہے ہو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، کیونکہ چمک رہے ہوں گے نشان ان کے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں شامل کر دی تھی، انہوں نے بدعات شامل کر دی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دوری ہو، دوری ہو، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو۔ کہاں جائیں گے ہم؟ پتہ ہے ہم اتنی لائٹ چیزوں کو لے لیتے ہیں نا، تو کیا ہے اگر یہ کیا تو کیا ہے، اب اتنی ہر بات میں تو نہیں کرو نا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں، صرف اگر ہم یہ سوچیں نا فار ایگزامپل میں آپ کو کلاس میں کہتی ہوں یہ چیز ایسے، آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا وہ سنت میں ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے؟ کیونکہ اگر رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے تو نہ کرو، بس سمپل از دیٹ۔ جو چیز کر کے ڈر لگے کہ اس چیز کے کرنے سے شاید میرا قبولیت بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہو گئی تو چلو ٹھیک ہے، اور اگر نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ الٹا گناہ میرے سر پہ آئے گا۔ صرف ہم سنتوں کو ہم فالو کرنا شروع کر دینا، مجھے جہاں تک لگتا ہے، دیکھیں سانس لینے کا وقت نہ ملے بندے کو، اتنی رسول اللہ کی سنتیں، اتنی دعائیں ہیں، جو اللہم کی دعائیں ساری کی ساری تو رسول اللہ نے بتائی نا، جو جتنی نبیوں کی دعائیں ہیں، جتنی رسول اللہ کی دعائیں، جتنی قرآن کی ربنا کی دعائیں ہیں، وقت کدھر ملے گا کچھ اور مانگنے کا؟ آپ مجھے یہ بتائیے۔ نوافل ادا کریں، آپ سارا دن ساری رات پڑھیں۔ اتنا خوبصورت دین اسلام کیوں آیا تھا؟ تاکہ لوگوں میں آسانی پیدا کرے، لوگوں میں آسانیاں بانٹے۔ ہم نے اپنے لیے اتنا مشکل کر دیا، اور اسی مشکل کو لے کے ایک دوسرے سے جھگڑا بھی کرنا شروع کر دیا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہی ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے تو یہ ایسے کرے۔ اتنا آسان سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اور یہ جو سارے کے سارے آپ دیکھیں، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، احمد بن حنبل، یہ ساروں کو آپ دیکھیں، انہوں نے پوری زندگیاں لگا دی ہمیں دین آسان دینے کے لیے، اور انہیں پہ ہم نے لڑنا شروع کر دیا۔ اب دوسری دیکھیں، مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے روز قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ الحمدللہ مجھے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ آئی نو کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کے کورس میں بھی ہیں۔ الحمدللہ جو ہماری پہلا کلاس ہے وہ 4 پارے پہ ہے، تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے جب ایسی باتیں ہم بار بار اپنے آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران جو ہے وہ مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گی۔ اللہ اکبر! جھگڑا کس سے کریں گی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارشی بن کر ان کے گناہ معاف کروائیں گی۔ جو لوگ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھتے ہیں اور سورۃ ملک کی کثرت سے پڑھنا، دیکھیں ہم ہر روز ہر رات کو پڑھتے ہیں نا، قبر میں بھی ہماری ساتھی بنے گی اور سورۃ ملک پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گی۔ قرآن اتنی، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے نا، وہ تو سب سے بڑی شفاعت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں نصیب کر دے، اس دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار ہم بغیر امتحان کے جائیں گے نا، کچھ لوگ ایسے لوگوں میں شامل کر دے یا پاک پروردگار جو بغیر امتحان کے جنت میں چلے جائیں، بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینے کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اپنی رحمتوں سے ہمیں جنت میں بھیج دے، ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھا دے۔ تو دیکھیں تہجد کا، ہم کہتے ہیں نا کہ تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کے نفلی عبادت کرنا، نفلی عبادت، مجھے وہ حدیث بھی اتنی پیاری لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو بندہ فرض پورے کرتا ہے نا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو اپنے فرائض پورے کرتا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ دنیا میں ریلیشن شپ میں اپنے فرائض جو ہے وہ پورے کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا بندہ ایکسٹرا کرتا ہے، جو نوافل ادا کرتا ہے نا، اس میں پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کا پاؤں بن جاتے ہیں۔ وہ ساری حدیث قدسی ہے، آپ لوگوں کو میں نے بہت دفعہ سنائی ہے
اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں کہ وہ بندہ کوئی گناہ کی چیز دیکھ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا ہاتھ بن جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، اس کے پاؤں ایسی جگہ پہ جا ہی نہیں سکتے، اور اگر جا رہے ہیں، اگر دیکھ رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں نا، تو پھر ابھی سوچئے کہ آپ اس لیول پہ ابھی نہیں آئے ہیں، پھر تھوڑی اور محنت کرنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سورۃ الانفطار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ اس روز کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے دیکھیے آپ آج جو ہم ان کا پڑھے ہیں نا، نوح علیہ السلام کا پڑھے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو پھر سے جسٹ اے ریمائنڈر کہ یہاں پہ بھی دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام اگر اپنے بیٹے کی شفاعت نہیں کر سکے تو ہم کس کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب ہمارے عمل اس قابل ہوں گے تو انشاءاللہ رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تھا نا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ اکبر، کہ جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جس کا نامہ اعمال میں برائیاں ہوں گی تو وہ دوزخ میں جائے، نہیں، تھوڑا سا بھی اگر اوپر چلا گیا نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، آپ سوچے ترازو ہے، ہمارا نامہ اعمال تھوڑا سا بھی اگر اوپر چلے گیا نا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اللہ اکبر، دہکتی ہوئی آگ ہے جس کا نامہ اعمال نیچے ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئیں۔ اکائیاں کیا تھی؟ اگر ایک گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ ملے گا نا، ایک گناہ کا لکھا جاتا ہے، اور اگر ایک نیکی کرتے ہو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو 700 گناہ زیادہ کر دے۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر پھر بھی بندے کے گناہ زیادہ ہو گئے تو برباد تو ہو ہی جائے گا نا۔ بہت پیاری یہ بات لگتی ہے، بس چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں، اور اگر کبھی احساس ہو جاتا ہے نا گناہ کا کہ ہائے پھر سے غلطی ہوگی، تو اس کے مقابلے میں فوراً نیکیاں کیا کریں۔ اس میں صرف یہ ہو جاتا ہے کہ ایک دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہائے یہ گناہ ہو گیا تھا، چلو میں نے اتنی نیکیاں کیا تو اللہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیے آیت الکرسی ہم روز پڑھتے ہیں نا کتنی دفعہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہ کہا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ کون اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس دن سفارش کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ سورۃ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمام کی تمام سفارش کا مختار جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی بھی اسی کی ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے، جواب تو دینا پڑے گا نا سب کو۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جنت میں نیک آدمیوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ یہ بھی مجھے بہت پیاری بات حدیث لگی تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کیونکہ وہ تو دعاؤں کی فیکٹری ہے نا، جو بن کہے بچوں کے لیے دعا مانگتے جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، یہ اتنی پیاری حدیث تھی، کیونکہ ہم بہت وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پیاس سے ہوتے ہیں اس بات سے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر سکیں کہ وہ وہاں پہ ہم سے خوش رہیں، راضی رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی یہ توفیق عطا کرے کہ وہ بھی اسی طرح سے سوچ کے ہمارے لیے اچھی باتیں کریں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں نیک لوگوں کے درجات بلند کریں گے، لیکن اس کے لیے جنت میں ہونا ضروری ہے۔ تو آدمی عرض کرے گا یا اللہ یہ درجات مجھے کیسے ملے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا تھا۔ تو اب دیکھیں ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرنا، ماں باپ کے لیے صدقہ دینا، ماں باپ کے لیے دعا کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ان کے تو عمل کے دروازے بند ہو گئے نا۔ اب وہ وہ کہتے ہیں نا ایک پیسے کے محتاج ہے، ایک دنیاوی پیسے کے لحاظ سے ایک عمل کے محتاج ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ بھیجیں، ہمارے بچے، کیونکہ ان کو تو پتہ چل جاتا ہے نا، کیونکہ جب انسان اپنی قبر میں ہوتا ہے تو کون سی کھڑکی کھلتی ہے، کس طرح کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو انسان کو سمجھ تو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں میں اپنے لیے کچھ صدقہ جاریہ کر جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اتنے اتنے پیسے دنیا میں نا دل نہیں ہوتا کہ اچھا نہیں اولاد ہے یہ بعد میں میرے لیے کر لے گی یا یہ کر لے گی، خدا کی قسم بچوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا۔ اور آگے آگے آپ دیکھیے دنیا اتنی مصروف، جس کی خود نہیں، کس کے پاس اتنا وقت ہوگا؟ اپنے لیے خود کچھ کر کے جائیں، صدقہ جاریہ اپنے لیے بنا کے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد تو ڈیفینیٹلی وہی بات ہے
کہ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جیسے ہمارے دلوں میں اللہ نے ڈالا ہے ان کے دلوں میں بھی ڈالے گا. لیکن پھر بھی ہم چانس ہی کیوں لیں؟ تو اس لیے دنیا میں جو کرنا ہے کر کے جائیں اپنے لیے. لوگوں کی جو صدقہ جاری کے لیے کی پانی لگوانا ہے، درخت لگانے ہیں، لوگوں کی مدد کرنی ہے، کسی غریب کے گھر کو دیکھنا ہے، کسی یتیم بچے کو سہارا بننا ہے، تو یہ بہت بڑی باتیں. آپ سوچیں کہ ہم تو چلے جائیں گے، وہ یتیم ایک بچے کو جس کو آپ پال لیتی ہیں، جہاں پہ بھی وہ اپنے گھر میں رہتا ہے اس کا خرچہ آپ اٹھا لیتی ہیں، تو آپ سوچیں کہ وہ بچہ، اس کی تو نسل چلتی رہے گی نا، آگے اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، تو آپ کا صدقہ جاریہ بنتا رہے گا انشاءاللہ. جہاں پانی لگائیں گے وہاں پہ بھی انشاءاللہ ایسے ہوگا. تو آئی ہوپ یہ والی میں نے کوشش یہ کی تھی کیونکہ اتنا لینتھی ٹاپک ہے. انشاءاللہ جہاں جائے گا اس کی جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم قصے پڑھتے ہیں، آدم علیہ السلام کا قصہ بار بار ریپیٹڈلی آتا ہے اور ہر دفعہ ایک نئے اینگل سے آتا ہے. تو انشاءاللہ ہم ہر دفعہ کوشش کریں گے کہ ایک نئے اینگل سے اس شفاعت کو بھی سمجھیں، ایک نئے اینگل سے اپنے عمل کو بہتر کرنے کا سمجھیں. کیونکہ نوح علیہ السلام کا دیکھیں ایک نبی تھے، اپنے بچے کو نہیں کر سکے کہ اس کی شفاعت کر سکے یا اس کی. اب ہوتا کیا، دیکھیں ہم جب ہماری زندگی میں قرآن کھولتے ہیں نا، لوگوں سے سب سے بڑا تانا پتہ ہے کیا پڑتا ہے؟ اپنے بچوں کو تو پہلے دیکھ لے، پھر آ کے ہمیں بتایا اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا، اپنی فلانے کو نہیں دیکھا. ہوتا ہے نا ایسے. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام، ان کو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، فرمایا تھا کہ تمہیں نہیں پتا، تمہیں علم نہیں، کیونکہ کہتے ہیں ان کا بیٹا منافق تھا اس لحاظ سے کہ وہ باپ کے سامنے تو نیک بنتا تھا لیکن وہ اندر سے ایسا نہیں تھا، اس کی سوسائٹی ٹھیک نہیں تھی، اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے. اب ڈفرینٹ تفسیر میں ڈفرینٹ ریزنز بھی آتی ہیں، لیکن جو یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ وہ یہی تھا، باپ اس لیے تو دعا کر رہا تھا، باپ اس لیے تو تڑپ رہا تھا اس کے لیے کیونکہ اس کے سامنے اس کا عمل خراب نہیں تھا، لیکن وہ باہر ایسے تھا. اور ہم میں سے اب بلیو کریں اکثر لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کو سب سے آخر میں پتہ چلتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں. بعد دنیا کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، اور ماں باپ بےچارے اسی میں رہتے کہ نہیں جی میرا بچہ، کیونکہ وہ گھر میں ایک تو ٹرسٹ بھی ہوتا ہے اور ایک بچہ گھر میں آ کے اس کی سچویشن فرق ہوتی ہے. تو نوح علیہ السلام بھی اگر ایسا دیکھیں، ان کی بیوی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی بیوی جو تھی وہ بھی نوح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائی تھی. تو اس سے میں وہی جو میں نے شروع میں وہ بچی کا بھی قصہ آپ کو بتا رہی تھی کہ ایسے ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ ہسبینڈ کے ساتھ، کیونکہ اب آپ کی زندگی میں اسلام کھلا تو میاں کی زندگی میں تو کوئی نہیں کھلا ابھی اس طرح سے، یا میاں کی زندگی میں کھلا تو بیوی کی زندگی میں ابھی نہیں کھلا. تو صبر کے ساتھ آپ نے گزارا کرنا ہے. دیکھیے اوپر جب ہم نے جانا نا اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو میری اپنی ذات نے، ٹھیک ہے، اپنے آپ پہ کام مکمل کرتے رہیں. دوسرے جو لو ونز ہیں ان کے لیے بس دعا، کیونکہ بچے جو چھوٹے ہیں نا ان کی تو آپ تربیت کر سکتے ہیں، ان کو آپ بتا سکتے ہیں. بڑے بچوں کو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ ان کو فورس تو نہیں کر سکتے. اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ان کے لیے دعائیں دعائیں دعائیں. کیونکہ میں جب یہ سورہ کہف میں نے پڑھا تھا نا، وہ 3 واقعہ جو آتے ہیں تو آپ دیکھیں، وہ ابو ہو صالحہ، وہ جو بچے تھے جن کی دیوار گر گئی تھی، یہ 3 بچے تھے، تو کیا ان کو خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار بنا دی تھی؟ تو کیوں بنائی تھی؟ اس لیے کہ وہ ابو ہو صالحہ، ان کا باپ نیک آدمی تھا، باپ دنیا سے جا چکا، اس کے جانے کے باوجود بھی آپ سوچیں کہ ان کو بچوں کو فائدہ مل رہا ہے. تو اگر میرے ماں باپ میرے لیے دعا کر کے گئے، ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ اس کو ماں کی دعا لگی ہے، اس کو باپ کی دعا لگی ہے، ایسے لگتی ہے دعا. تو آپ اپنے آپ کو اب یہ دیکھیں کہ چلے میرے ماں باپ نے تو میرے لیے دعا کی، تو میں کیا کر رہی ہوں؟ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھوڑ جاؤں کہ کاش ایسا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے جانے کے بعد میری ذریات میں، نہ صرف میری اولاد بلکہ ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد. کیونکہ ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعا مانگتے ہیں، رٹا مارے اس کو اور پانی کی طرح اس کو پڑا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری ذریات میں بھی ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، ان کے آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کوئی مشکل آئے تو میری دعا ان کے آگے ہتھیار بن کے آ جائے. آپ کا نیک عمل جب بھی آپ کرتے ہو نا، دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی، میں ابھی ایک دم میرے ذہن میں بات آئی ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو جیسے بچوں کی برتھ ڈیز ہوتی ہیں تو ہم مناتے نہیں ہیں، کیونکہ جب ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی برتھ ڈے کیا منانا ہے، ہر دن برتھ ڈے ہوتا ہے، یہ وہ ہم کہتے ہیں. لیکن کیونکہ یہاں پہ بچے ہیں، اب وہ اپنی ان کی زندگی میں فار ایگزامپل سیلیبریٹ کر رہے ہوتے تھے یا کچھ بھی، تو میں نے آسانی کے لیے یہ کیا تھا، میں نے ان کو نا ایک جیسے ہوتا ہے گفٹ کارڈ آپ دیتے ہیں، تو کہیں پہ پانی کا وہ جو نلکا لگتا ہے پانی کا کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں سندھ کے پاس ایریاز ہیں جہاں پہ بہت مشکل ہے پانی کی،
تو آپ ایک نلکا لگا دیں ان کے لیے، اور وہ پہلے آپ وہ پورا بندوبست کر کے اور اس دن آپ ان کو وہ پکچر دے دیں، یا پھر جو بھی ان کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کارڈ کے ساتھ وہ دے دیں کہ بیٹا یہ میں نے آپ کے لیے گفٹ آپ کی برتھ ڈے کا رکھا ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہ اتنا پیارا صدقہ جاریہ، چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک جس کی برتھ ڈے پانی لگوا دو اور ان کو کہو کہ جی یہ میں نے آپ کے لیے کر دیا، کیونکہ بچے ماشاءاللہ اگر تو ایسا ہے، دیکھیں ہر ایک کا گھر کا معاملہ فرق ہوتا ہے، میں جسٹ گیو یو آئیڈیا کہ بچے ماشاءاللہ جو جابز کرتے ہیں، پڑھے لکھے بچے، ان کے پاس الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نف دیا ہوتا ہے، ان کو ہمارے یہ $100 یا $50 یا $1000 کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ان کو ایسے گفٹ کیا کریں۔ اب اپنی اولاد کو کرنا شروع کر دیں، کوئی بھی برتھ ڈے آ رہی ہے یا کسی بھی چیز پہ آپ نے دینا ہے نا، تو ان کے لیے صدقہ، کیونکہ بچوں کو یوزلی اتنے آئیڈیاز نہیں ہوتے ہیں، یا وہ ابھی چھوٹے ہیں کہ درخت لگوا دیا اس کا، اس کو دے دیا بچے یہ میں نے آپ کے نام سے درخت لگا دیے تھے، دس از یور گفٹ۔ تو یہ بہت پیاری بات لگتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی۔ اور آپ نے کسی نے بھی اپنے آپ کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا۔ اگر فار ایگزامپل، میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ اگر میرے ہسبینڈ یا ہسبینڈ کی کوئی بیوی یا بچے اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے، ویسے نہیں ہو رہے جیسے آپ چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا سیڈ نہیں کرنا کہ آپ کے عمل رک جائے، کیونکہ انسان جب خوش ہوتا ہے نا، وہ انرجی جو ہوتی ہے، مائنڈ میسج دیتا ہے باڈی کو، اور باڈی میں جو طاقت ہوتی ہے اس سے ہم نیکی کے کام کرتے ہیں نا، وہ نہیں رکنے چاہیے، کیونکہ مجھے میرے رب نے اس لیے بھیجا تھا۔ یہ تو نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو دی، خاوند کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، ماں باپ کی شکل میں، لیکن ان کو میں اتنا حاوی نہیں کروں گی اپنے اوپر کہ میں اللہ کے پیغام کو بھول جاؤں۔ مجھے اللہ کے راستے میں بھاگنا، میں دیکھیں نا، اللہ نہ کرے اگر میرے بچے فار ایگزامپل نہیں سن رہے، ٹھیک ہے، تو میں جب بھی ان کو اچھی بات کہوں گی، اللہ کا پیغام دوں گی، تو ان ریئیکشن کیا ہوگا؟ مجھے تو نیکی مل جائے گی، کیونکہ میں تو اپنا اللہ کا پیغام دے رہی ہوں نا بچوں کو۔ تو شاید اللہ نے ہماری نیکیاں بڑھانے کے لیے ہمیں ایسی سچویشن میں رکھا، ان کو کہتے جاؤ، ان کو کہتے جاؤ، روز کہتے جاؤ، ہر وقت کہتے جاؤ، تھوڑا تھوڑا پیار سے کسی بھی طرح سے، تو نیکیوں کے وہ کہتے ہیں نا ٹوکرے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں۔ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ کیوں رک گئی ہے جی؟ یہاں پہ رک گئی ہے، I don't know یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ آپ لوگ جو یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں یہ پکچر آپ کے پاس رک گئی ہے کہ چل رہی ہے؟ ویڈیو سٹک، ہاں ہو گئی ہے۔ کیسے اب اس کو ٹھیک کریں جی؟ اوہو، I think ابھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ ہاں I'm sorry، دیکھا وہ زیادہ نصیحتیں کرو نا تو فون میں بند ہو جاتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں نا جیسے بچوں کو زیادہ نصیحت کرے تو وہ آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ مام! تو وہ میرا خیال ہے ہمارے فونوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، مام بس کرے، کافی ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے کلاس کی طرف کہ نوح علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ قالا، کہا کس نے؟ نوح نے، ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی، یہ میں نے پڑھ لیا تھا، ترحمنی اکن من الخاسرین، یہاں تک ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیلا، کہا کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا نوح، اے نوح، اہبط بسلام منا، کہ تم سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، وبرکاتن، اور برکتوں کے ساتھ، علیکا، تجھ پر برکتیں ہوں، وعلی امم، اور جماعتوں پر، ممن معاک، جو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پہ اتر گئی۔ اب وہاں پہ آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، اکیلی ایک کشتی اور اس کے اندر جو لوگ ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آ گئی نا کہ دیکھو اب یہاں پہ اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ، اور یہاں پہ برکتیں ہوں گی، کیونکہ وہاں سے اب نئی نسل شروع ہونی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تسلیاں دے دی کہ یہاں سے نئی تمہاری نسل شروع ہوگی، اور وہ جو امتیں اس کے بعد جو ہوں گی ان پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتیں نازل کریں گے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا، وَأُمُمٌ، اور کئی جماعتیں ایسی ہوں گی، سَنُمَتِّعُهُمْ، تو ان قریب ہم فائدہ دیں گے انہیں، کیونکہ اب دنیا دوبارہ سے بن رہی تھی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ میسج کر دے رہے ہیں کہ اب جو نئی آ رہی ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتیں ضرور دیں گے، لیکن اگر ان کے عمل ٹھیک نہیں ہوئے تو ثم یمسہم منا، تو پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی یہ غور کریں کہ یہ جو ساری کی ساری امتیں بنی وہ کون سی تھی؟ ساری کی ساری وہ جو نیک لوگ تھے نا، انہی سے تو دنیا سٹارٹ ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا جو تھی، وہ جو باقی لوگ تھے ان سے وہ نسل نہیں چلی۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، سام اور یافت تھے نا،
انہی کی اولادیں، پھر ان کی اولاد ان کی اولاد ان کی اولاد قبیلے بنتے گئے، اور اسی طرح سے ان سے نیک لوگوں سے شروع ہوا تھا، اور پھر اینڈ میں کیا ہوا کہ پھر لوگوں نے ویسے شرک کرنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیے جب بھی میں ایسی بات پڑھتی ہوں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے کتنے سال ہو گئے، اور آج اگر ہماری زندگیوں میں قرآن کھل گیا، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنا مقام تو دیکھیں نا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہم سے وہ کام کروا لے، آمین ثم آمین۔ پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اب یہاں پہ یہ دیکھیے یہ آیت نمبر 49 جو ہے نا، یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، کہ یہ غائب کی خبریں ہیں، نُوحِیہَا، کہ وحی کر رہے ہیں انہیں، الیکا، آپ کی طرف، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا، کہ آپ نہیں جانتے تھے انہیں، انتا، آپ، ولا قومکا، اور نہ ہی آپ کے قوم کے لوگ، من قبل ھذا، اس سے قبل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو میں تمہیں واقعہ پورا بتا رہا ہوں یہ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو نہیں پتا تھا، کیونکہ یہ غائب کی خبریں تھیں۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا چاہتے تھے اتنی غائب کی خبر بتا دیتے تھے، اور رسول اللہ وہ آگے ہمیں بتا دیتے تھے۔ مطلب احادیث میں ملتا ہے نا قیامت کی نشانیاں وہی تھی، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سارا کچھ رسول اللہ نے ہمیں بتایا تھا۔ تو یہ قصہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا کے فرما رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا تھا، اور تم سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان کو کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور فَاصْبِرْ، صبر کر، ان العاقبۃ للمتقین، کہ انجام بخیر جو ہے نا، اچھا انجام وہ صرف متقیوں کا ہے۔ پیچھے جتنے نبیوں کے آپ قصے، پوری قوموں کے قصے دیکھ لیں کہ انجام کن کا ہوا تھا، سب سے اچھا انجام تو متقیوں کا ہی تھا۔ سب سے اچھا کیا انجام ہی متقیوں کا اچھا تھا۔ جو کافر تھے، جو اللہ کو نہیں مان رہے تھے، جو اللہ کے حکم نہیں مان رہے تھے، ان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہم یہی بات ہم پڑھتے ہیں نا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، شروع میں ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ پہلے صفحے میں، یہ پہلی آیا میں یہ بتا دیا کہ اس میں ہدایت تمہیں صرف متقیوں کو ملے گی، باقی تم علم کے لیے لینا ہے، یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، کسی طرح سے بھی تم نے بحث مباحثے کرنے کے لیے کہ تمہیں بہت پتہ لگ گیا، تمہیں بہت علم مل جائے گا، لیکن ہدایت جو ہے نا وہ صرف متقیوں کو ملے گی۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی بتا دی تھی۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ، ابھی ٹائم کیا ہوا ہے 54، چلے میرا خیال ہے کہ میں ایک اور آیت کر لیتی ہوں کیونکہ آج کا ذکر ہے۔ ہاں چلے، اللہ اکبر۔ آیت نمبر 50، وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف، اخاہم، اس کے بھائی ہود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا۔ قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، کس نے کہا تھا؟ ہود علیہ السلام نے، اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، کیا ہے تمہارے لیے، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے علاوہ، ان انتم الا مفترون، کہ نہیں مگر تم جھوٹ گھڑے ہو۔ اب یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا اب قصہ ختم ہوا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پوری سورہ میں نا، سورۃ ہود میں آپ نے وہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، آپ ضرور اپنے نوٹس بنا لیں، کیونکہ اتنی دفعہ قصے آئیں گے نا تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ کون سے نبی تھے، وہ کون سی قوم کی طرف آئے تھے، اس قوم میں جو نبی کو ماننے والے تھے، جو متقی لوگ تھے، ان کا کیا انجام ہوا تھا، اور جو باقی کے لوگ تھے ان پر عذاب کس صورت میں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پورے قرآن کے جو قصے نا وہ انشاءاللہ سورۃ ہود میں آپ کو کمپلیٹ، آپ کو یہ والی چیزیں ضرور مل جائیں گی۔ تو آپ انشاءاللہ، میں نے بلکہ ابھی یاد آیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شروع کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں ملٹیپل چوائس کے کوئی ایک کویسچن میں ضرور ڈال رہی تھی پچھلے دنوں سے، تاکہ آپ لوگوں کو نا ریفریش ہو جاتا ہے، کیونکہ سورۃ ہود تو پڑھنی تھی، تو میں نے سوچا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کون سا بیٹا تھا جو ڈوب گیا تھا اور کس کی شفاعت وہ نہیں کر سکے تھے، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سوال میں ڈالتی ہوں۔ سوری، آپ لوگ ضرور اس میں حصہ لیا کریں تاکہ آپ کو یاد ہونے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب ہم اپنے خود کرتے ہیں نا، جواب دیتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں پھر بھولتی مشکل سے ہے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ سیرہ کے بارے میں سوچتی تھی کہ سیرہ جو ہے نا، اسی طرح سے ملٹیپل چوائس کے کویسچن جو ہے میں فیس بک میں، یوٹیوب میں، دونوں جگہ پہ میں ڈالتی ہوں، تو اسی طرح سے رسول اللہ کی پہلے دن سے لے کے انشاءاللہ آخری دن تک میں اسی طرح سے کویسچن ڈالتے ڈالتے آپ لوگوں کو پوری سیرہ یاد ہو جائے گی۔ اچھا جی،
اب آ رہا ہے کہ ہود علیہ السلام جو تھے ان کا قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کی قوم کیسے تھی، ان کی قوم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو متقی لوگ تھے ان کو کیسے بچایا تھا، جنہوں نے نہیں مانا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو عاد جو تھا نا، عاد نام تھا ان کی، کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں کہ بادشاہ کا نام تھا، کوئی کہتے ہیں اس زمانے میں کوئی انہوں نے ایک بندہ تھا یا کچھ تھا، لیکن زیادہ تر یہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں ان کے جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا، جس کی وجہ سے اس قوم کا نام جو ہے وہ قوم عاد پڑا تھا۔ تو قرآن میں بھی آتا ہے نا ارم ذات العماد، تو اسی طرح سے یہ ہے کہ اچھا یہ کیا ہوا تھا۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام جو تھے، ان جودی پہاڑ پہ آ کے رکی کشتی، پھر ان کے 3 بیٹے تھے جس سے نسل چلتی ہے۔ اب وہ جو قبیلے بننا شروع ہوئے، وہ ارد گرد پھیلنا شروع ہو گئے۔ تو یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا احقاف، یہ اس کی اب بات ہو رہی ہے، اسی دور سے ہم شروع ہوئے، ٹھیک ہے۔ احقاف میں یہ لوگ کون تھے؟ ان کو اللہ نے اتنی ترقی دی تھی، کہتے ہیں کہ خوبصورت لمبے چوڑے بڑے بڑے محلات بناتے تھے۔ ان کے محل دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ یہ، اور ستونوں والے، کہتے ہیں کہ جیسے ابھی بھی ریسنٹلی کھدائی میں وہ ایک شہر نکلا ہے جو ستونوں والا شہر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ان کو ترقیاں دی تھی، کہتے ہیں ان کے محلات دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ انہوں نے کبھی جیسے مرنا ہی نہیں ہے، مطلب ان کو آخرت یاد نہیں ہے۔ اور ان میں کچھ برائیاں آ گئی تھیں۔ برائیاں کیا تھیں کہ یہ سڑک اپنے نا راہداریوں میں، اب یہ دیکھیے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آج کی زندگی میں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ تو آج کی زندگیوں میں بھی ہم سنتے ہیں کہ لوگ لڑکے جیسے آوارہ لڑکے ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، لڑکیاں گزرتی ہیں ان کو چھیڑتے ہیں یا اس طرح سے تنگ کرتے ہیں۔ یہی ایگزیکٹلی یہی عادت اس قوم میں آ گئی تھی کہ وہ جو لڑکے تھے، ینگ لڑکے ہوتے تھے، وہ بیٹھ جاتے تھے، جب کوئی گزرتا تھا اس کو تنگ کرنا، قافلوں کو لوٹ لینا، ان کی کوئی چیزیں ایسے کر لینا۔ تو یہ سب سے بڑی ان کے اندر ایک خرابی آ گئی تھی۔ دوسرا کیا تھا کہ انہوں نے اللہ پہ الزام لگایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جن کو وہ پوچھتے ہیں نا، اب کہتے ہیں کہ انہوں نے بت وہی جو حضرت نوح کے بیٹے تھے نا، حام، سام اور یافت، انہی کے بت بنائے ہوئے تھے جو ان کے زمانے کے نیک لوگ تھے۔ اور کہتے کیا تھے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ یہ ان کو اجازت دی ہے بیسیکلی کہ یہ کام یہ کر سکتے ہیں، مطلب ہماری دعائیں قبول کرا سکتے ہیں۔ جیسے آج کل نہیں دماغ میں یہ ہوتا کہ اس مزار میں جائیں گے تو مطلب ہم یہ لوگوں سے اگر کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسے، ہم تو وہاں جا کے اللہ نے ان کو، وہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے اولیاء تھے، اللہ نے ان کو نا یہ دیا ہوا تھا کہ کرامات تھی ایسی کہ یہاں پہ جا کے دعا مانگیں گے نا تو یہ ہماری دعا قبول کرا لیں گے، یہاں پہ جا کے دھاگا باندھیں گے یا یہاں سے جا کے یہ چیز لے آئیں گے تو یہ ہوگا۔ تو وہی شکل آپ کو نظر آئے گی ہر قوم میں جو پہلے تھی۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا تھا کہ اسی طرح سے الزام کیا لگایا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ اللہ نے اجازت دی ہے ان کو کہ یہ کام، دیکھیں اللہ کو مانتے ہیں، ہر قوم میں آپ دیکھیں گے ہر کوئی اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا تھا۔ اور اپنے پاس سے نا پھر وہ ڈرتے تھے کیا کہ اگر ان کو ناراض کر دیا نا تو پھر ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور پھر وہ ڈر اتنا حاوی ہو جاتا تھا کہ وہ پھر دنیاوی چیزوں کے لیے بھی نا ان کو راضی کرنے کے لیے وہاں جا کے قربانی کرنا، کہ ہم قربانی گھروں میں بھی کر سکتے ہیں نا، خاص طور پہ اپنا جانور ادھر لے جانا، ادھر جا کے قربانی دینا ان کے نام کو، ان کو خوش کرنے کے لیے، وہی ڈفرینٹ شکلیں آپ کو۔ رسول اللہ کی بات مجھے یاد آتی ہے کتنی پیاری، انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نام بدل بدل کے حرام کو حلال کر دیں گے، بالکل وہی چیز ہے۔ تو یہی ان کی قوم کی بھی عادت تھی۔ اچھا جی 11 تو بج گیا، میں آپ یہ قصہ ہود کا تھوڑا سا قصہ آپ کو کمپلیٹ کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو یہ ان کی عادتیں تھی۔ ہود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اخاہم کا لفظ آیا نا کہ انہی میں سے، اسی قبیلے میں سے ہود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا، رسول بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا۔ اب ہود علیہ السلام نے جب ان کو جا کے کہا کہ تم مطلب میں اللہ کی طرف سے آئے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہی بات جو رسول اللہ کے ساتھ تھی کہ ہم کیسے مان لیں، تم تو ویسے دین سے پھرے ہوئے ہو، جو تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے تو تم تو ویسے ہی، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ وہی سیم سٹوری آپ کو اس میں بھی ملے گی۔ اب ہود علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور میں امین ہوں، مطلب یہ انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ ایک صفت جو ہے نا یہ قرآن میں بھی بیان کی، انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ تو آج ہم اپنی امانتوں کا خیال کریں کہ کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بہت پیاری بات ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے راز بھی امانت ہوتی ہے۔ ہم کتنی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی محفل میں کوئی بات ہوئی تو جب بھٹ سے جا کے اگلے کو بتا دی کہ تجھے پتا ادھر یہ بات کر رہے تھے، ادھر یہ بات کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجلس امانت ہوتی ہے،
یہاں تک کہ فرمایا کہ اس کو کوئی دین نہیں ہے، اس بندے کا کوئی دین ہے ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ اس ناٹ اونلی کہ امانت دار یہ کہ آپ نے کوئی ناپ تول کے جی اتنی چیز تھی تو اتنی دینی ہے، ہماری باتیں، ہماری راز، ہماری ہر چیز امانت ہوتی ہے۔ تو قوم نوح کے بعد قوم عاد میں سب سے بڑی عادت یہ ہو گئی تھی کہ یہ امانت دار نہیں رہے تھے۔ تو ہود علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا کہ دیکھو میں تو امانت دار ہوں، لیکن اس قوم پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا تھا، کہتے ہیں کہ آندھی، پہلا تو یہ عذاب آیا تھا، قحط آ گیا تھا پورے ملک ان کی قبیلے میں، اور قحط کے بعد پھر جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو بارش آ رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بادل کا ٹکڑا جیسے نظر آیا۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ بادل کا ٹکڑا تم پہ رحمت نہیں برسانے والا، یہ عذاب کا ہے، کہ مطلب ابھی توبہ کر لو بیسیکلی، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو کہتے ہیں وہ ایسی کڑک تھی اور ایسی تیز ہوا چلی کہ اکھاڑ کے ان کو اوپر، جیسے انسان جو تھے نا، کہتے ہیں اوپر ہوا اتنی تیزی سے لے کے جاتی تھی، اور کیونکہ وہ لمبے لمبے تھے، چوڑے چوڑے تھے، تو ان کو آپس میں یوں کرش کر کے تو وہاں سے نیچے سر کے بال ان کو نیچے پھینک دیتی تھی۔ تو یہ اس کے بعد یہ 7 دن آئی تھنک ان کی آندھی جو چلی تھی، میں نے کہیں لکھا تھا، ہاں 7 راتیں اور 8 دن یہ آندھی مسلسل چلتی رہی تھی، اور جب یہ آندھی تھمی تھی تو سارا شہر تباہ ہو گیا تھا۔ اور اب جو متقی لوگ تھے نا، جو جو ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات، تبھی تو میں کہتی ہوں کہ اپنے آپ سے نا اندر اندر خوش ہوا کریں کہ سورۃ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آندھی آتی تھی نا، یا بارش ہوتے نا، جب آپ نے دیکھا گرجتے ہوئے بادل ہوتے ہیں، تو جب آتے تھے تو کہتے ہیں ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ حضرت عائشہ یہ حدیث بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا، تو کہتی ہے میں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، جب بارش ہوتی ہے تو لوگ تو اتنا خوش ہوتے ہیں، ایک دم سے موسم اچھا ہو جاتا ہے، تو آپ کے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ، میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ اس بادل میں عذاب ہو۔ ایک قوم کو آندھی کے عذاب نے تباہ کر دیا تھا، اور ایک قوم نے عذاب کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ تو بارش برسانے والا بادل ہے۔ تو یہاں پہ جی ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو تھوڑا سا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی بتا دیا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ ان کو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کیا کہا تھا، کس طرح سے ان کو دعوت دی تھی، اور کس طرح سے انہوں نے انکار کیا تھا، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا، اور کس طرح سے جو نیک لوگ تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی رحمتیں نازل کی اور ان کو بچا لیا۔